اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل HA ظہوری آفیشل۔ تمام چینل کو دیکھنے والے، سننے والوں، دوست احباب کو، تمام کو بندہ نچیز کی طرف سے محبتوں برا سلام۔ امید کرتے ہیں کہ اللہ کی عطا سے جہاں کہیں بھی دوست ہیں وہ الحمدللہ خوش و خرم ہوں گے۔ اللہ آپ کو شاد و آباد رکھے۔ آج ہم سورہ بقرہ شریف کی آیت کریمہ نمبر 116 اور 117 کے تفسیری اسرار و رموز بیان کرنے کی توفیق مالک کی توفیق سے انشاءاللہ حاصل کریں گے۔ تو اس کا لب لباب کچھ یوں ہے کہ وہ لوگ جو کہتے تھے یہود و نصارہ کہ اللہ کے ہاں بیٹیاں ہیں، اللہ کے ہاں بیٹے ہیں، اللہ کی اولاد ہے، اللہ نے اولاد پال رکھی ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ نہ اللہ کی اولاد ہے، نہ اللہ کی بیویاں ہیں، نہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اس کے متعلق جو ہے آج ہم صرف آپ کو اللہ تعالیٰ کی اولاد سے پاک ہونے کے دلائل جو ہیں وہ پیش خدمت کریں گے آپ کے۔ ایک تو بات یہ ہے کہ اس کی سب سے بڑی تفسیر جو ہے سورہ اخلاص ہے کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، تو جو واحد ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے، اس کی اولاد نہیں ہے، اس کی بیوی نہیں ہے، لم یلد ولم یولد ہے، نہ وہ جنا گیا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، اور نہ اس کا کوئی اولاد ہے، نہ اس کا ہمسر ہے۔ تو اس میں ہم حق تعالیٰ کی اولاد سے پاک ہونے کی بہت سی دلیلیں ہیں، جن میں سے ایک تو یہاں ہم بیان کریں گے، ایک تو سورہ اخلاص میں بھی ہے، لیکن سب سے پہلے اللہ وحدہ لا شریک ایک ہے، اس کی ہم ایک جو ہے وہ ایک عام سی مثال جو ہے دیتے ہیں، تاکہ ہمارے جو خواتین و حضرات ہیں، جو عام لوگ ہیں، وہ اس سے انشاءاللہ بہت استفادہ حاصل کریں گے۔ یہ قرآن و حدیث کی دلیل نہیں ہے، ایک صرف عقلی دلیل ہے، وہ ہم آپ کی پیش خدمت کریں گے۔ ایک بڑھیا مائی جو ہے وہ چرخہ کاٹ رہی تھی، اس کا ایک چھوٹا بیٹا جو ہے اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے چرخہ کاٹتے کاٹتے اپنے بیٹے کی طرف توجہ کی، تو بیٹے نے سوال کیا، بچے نے سوال کیا کہ اماں کیا خدا ہے؟ تو ماں نے کہا ہاں بیٹا خدا ہے۔ تو بچے نے سوال کیا کہ اماں اس کی دلیل کیا ہے؟ تو بیٹے نے جب کہا دلیل کیا ہے، تو اماں کہنے لگی بیٹا اس کی دلیل میرا چرخہ ہے۔ کہ پھر پوچھا وہ کیسے؟ بی بی نے کہا بیٹا چرخہ میں چلا رہی ہوں نا تو چل رہا ہے، اگر نہیں چلاتی، میں نہ ہوتی تو چرخہ کبھی نہ چلتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی بڑی کائنات ہے، کوئی مالک ہے اس کو چلانے والا، تو کائنات چل رہی ہے۔ اس نے کہا ماما یہ تو ٹھیک ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کی موجودگی کا ہمیں علم ہو گیا ہے کہ ہمیں پتہ ہے اللہ ایک ہے، اللہ ہے، لیکن یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ ایک ہے؟ اگر دو کہہ دیں تو پھر اس کی دلیل کیا ہے؟ تو ماں نے کہا بیٹا اس کا بھی دلیل میرا چرخہ ہے۔ پوچھا گیا اماں وہ کیسے؟ کہا بیٹا دیکھو میں چرخہ چلا رہی ہوں نا، ایک ہوں چلا رہی ہوں، اگر ہم چرخہ چلانے والی دو ہوتی تو میں دائیں طرف چلاتی، وہ بائیں طرف چلاتی، تو پھر لڑائی ہو جاتی، اور پھر اس کا بیلنس جو ہے وہ ٹھیک نہ رہتا، ٹھیک طرح سے نہ چل سکتا، روئی جو صحیح طرح سے نہ لگ سکتی، دھاگا نہ بنتا، دھاگا ٹوٹ جاتا، بار بار اس کو ٹھیک کرنا پڑتا، ہمیشہ لڑائی ہوتی، اس کی سمجھ چلانے کی کوئی اور ہوتی، میری اور ہوتی، میری سپیڈ اور ہوتی، اس کی سپیڈ کچھ تیز ہوتی، تو ایسے معاملہ ہے۔ تو اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ ایک ہے۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ اگر خالق کائنات وحدہ لا شریک ہے تو کائنات چل رہی ہے، خود بخود نہیں چل سکتی۔ اس کی ایک اور بھی دلیل پیش کرتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے ایک داہریے سے مناظرہ کیا، تو داہریے کہنے لگے، اس کا کچھ خلاصہ جو میں آپ کو سامنے پیش خدمت کر دیتا ہوں۔ داہریے کہتے ہیں کہ خدا نہیں ہے، تو امام اعظم آپ کے جو ماننے والے تھے وہ کہتے خدا ہے، تو بالآخر اس دہریے سے مناظرہ طے پا گیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے مناظرے کی تاریخ ڈیٹ طے کر لی۔ اس کے بعد جو ہے جو جگہ مقرر کی گئی تھی اس میں کچھ تاخیر ہو گئی، تو آپ جان بوجھ کے کچھ لیٹ آئے وہاں پہ، تو کہنے لگے یہ کیسے ہے کہ آپ لیٹ کیوں آئے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مسلمان جو ہے وہ وعدہ خلافی نہیں کر سکتا، وقت کی پابندی کرتا ہے۔ تو امام اعظم نے فرمایا میری بات سن لے، بات ایسے ہے کہ جب میں گھر سے چلا تو دریا کے کنارے پہ پہنچا، دریا عبور کرنا تھا چونکہ آپ نے، تو جب میں دریا کے کنارے پہ پہنچا تو میں نے دیکھا ایک درخت خود بخود جو ہے وہ کٹ گیا، تختے بن گئے، اس کی پھٹیاں بن گئی، اور پھر وہ خود بخود جڑ گیا، ایک کشتی بن گئی، وہ کشتی دریا میں تیرتی ہوئی مجھے نظر آئی، میں اس میں بیٹھ گیا، اور خود بخود وہ تک کشتی چل کے جو ہے وہ یہاں تک پہنچ گئی، اور پھر میں آپ کے پاس آ گیا۔ تو وہ داہریے جو تھے وہ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک درخت نہ خود حرکت کر سکتا ہے، نہ خود چیر سکتا ہے، نہ خود اس کی تختے تیار ہو سکتے ہیں، نہ وہ خود جو ہے وہ کشتی بن سکتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا بس یہی بات تھی، مناظرہ ختم ہو گیا ہے،
اگر ایک درخت جو ہے وہ خود تختے نہیں بن سکتے، ایک کشتی خود نہیں چل سکتی، تو پھر اتنی بڑی کائنات کو چلانے والا بھی کوئی ہے جو خود بخود نہیں چل سکتی؟ تو پھر یہ مناظرہ اسی بات پہ ختم ہو گیا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ خالق کائنات کا وجود ہے، اللہ ایک ہے۔ اس کی دلیل یہ تھی کہ چرخہ اگر کاٹنے والے دو ہوتے تو پھر وہ ان بیلنس ہو جاتا، تو یہاں سے معلوم ہوا کہ واقعتاً چرخہ کاٹنے والا اگر ایک ہے تو چرخہ چلے گا۔ ایسے ہی ایک نظام ہے، اس کو چلانے والا ایک ہے، تو اس کا نام کی ہم سر ہے۔ تو آج اس کے آگے ہم یہ تو پتہ چل گیا، مانتے ہیں سب کہ اللہ ایک ہے، اللہ کا وجود جو ہے، اللہ موجود ہے ہر جگہ کے اوپر، ہر جگہ میں، ہر جگہ اس کے جلوے ہیں۔ لیکن اس کی دلیل کیا ہے؟ یہاں پہ ہم انشاءاللہ 15 دلیلیں پیش کریں گے آپ کو۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ اولاد کی ضرورت جو ہے وہ مغلوب کو ہوتی ہے، جس کے اوپر کسی چیز کا غلبہ ہو۔ تو جب انسان کسی چیز میں مغلوب ہو، تو جب اس کے اوپر شہوت غالب آ جائے گی تو وہ اپنی بیوی سے قربت کرے گا، جس کے ضمن میں اولاد پیدا ہوگی۔ تو کبھی یہ دشمنوں کی قوت سے مجبور ہو کر بھی اولاد کی خواہش ہوتی ہے، جو اپنا قوت بازو بنا کر اس کو جوان کرنے کی خواہش رکھتا ہے، تو اس کے ذریعے رشتہ داریاں بڑھیں گی اور یہ مجبور ہو کر نہ رہے گا۔ اس کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا کوئی ہو، میری کوئی اولاد ہو، تاکہ اس سے رشتہ داریاں بڑھیں، میرا نام چلے۔ تو جب اس میں وہ مغلوب ہو جائے گا، اس کے اوپر اس خواہش کا غلبہ ہوگا کہ میرا بیٹا جو ہے، میری اولاد جو ہے میرے برابر کھڑی ہو، میرے بازو بن جائیں، تو پھر جو ہے اس چیز کی خواہش پیدا ہوتی ہے اولاد کی۔ تو اللہ تعالیٰ ہر قسم کی مغلوبی سے پاک ہے، تو جب ہر قسم کی مغلوبی سے پاک ہوگا تو وہ اولاد سے بھی پاک ہوگا۔ دوسری دلیل یہ ہے، بدلنے والی جو چیز ہوتی ہے نا، وہ بھی کسی نہ کسی کی خواہش مند ہوتی ہے، اور ایسے ہی بدلنے والی چیز اولاد کی خواہش پیدا کر سکتی ہے۔ غیر متبدل چیز جو ہے وہ اولاد کی خواہش پیدا نہیں کر سکتی، اور غیر متبدل کی اولاد نہیں، بلکہ انسان سمجھتا ہے کہ مجھ کو بڑھاپا بھی آئے گا، مجھ کے اوپر عصائے پیری بھی آئے گا، مجھے فرزند چاہیے۔ تو یعنی کہ جو اپنے اندر کافی چیزوں کی جو ہے وہ بدلنے والی روٹین پائے گا، کہ مجھے جوانی ہے، پھر بڑھاپا آ جائے گا، پھر میں بیمار بھی ہو سکتا ہوں، میں چوٹ بھی لگ سکتی ہے، ایسا تو کوئی ہو جو مجھے سنبھال سکے۔ تو پھر ایسے چاند ستارے سورج وغیرہ جو ہے، چونکہ یہ بدلتے نہیں ہیں، اس لیے ان کی اولاد نہیں ہے، اور رب تعالیٰ بھی تبدیلی سے پاک ہے، اور جو جب تبدیلی سے پاک ہو تو وہ اولاد سے مبرہ ہوتا ہے۔ دوسری دلیل یہ۔ تیسری یہ کہ فانی جو ہوتا ہے نا، فانی، تو اس کو اولاد درکار ہوتی ہے، اس کو ہوتا ہے کہ میں تو مر جانا ہے، لیکن میرا نام لینے والا کوئی باقی رہے، میرا کوئی سلسلہ نسب چلتا رہے پیچھے سے، تو پھر اس کو اولاد کی طلب ہوتی ہے۔ تو انسان اپنی نسل کی بقا، اپنے بعد اپنے گھر کی آبادی اور اپنے نام کو زندہ رکھنے کے لیے اولاد کی طلبگار ہوتا ہے، اولاد چاہتا ہے۔ جانوروں کی نسل کی بقا جو ہے وہ اولاد سے ہی ہے، اور بعض علم طبیعیات والے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ درختوں بلکہ پتھروں میں بھی تولد و تناسل کا سلسلہ ہے۔ بعض درخت نر اور بعض جو ہے وہ مادہ بھی ہوتے ہیں، جیسے ارنڈ کا درخت ہے اور کھجور کا درخت ہے۔ بعض کا دیکھا گیا ہے کہ جس کو پھل نہیں لگتا وہ نر ہوتا ہے، اور جس کو پھل لگتا ہے وہ مادہ ہوتا ہے، اور اس کو ایک دوسرے کے ساتھ تولد و تناسل بھی ہوتا ہے۔ جب ہوا چلتی ہے تو اس کا پھل جو ہے اس کے اوپر آتا ہے، یا اس کے ہوا کے ذریعے جو ہے اس کا نظام جو ہے وہ چلتا ہے، پھر وہ پھل دیتے ہیں درخت۔ تو بعض درختوں میں اس کا مشاہدہ بھی ہوتا ہے، جیسے کہ مثال پہلے پیش کی گئی ہے ارنڈ کا اور کھجور کا درخت۔ تو چونکہ آسمانی چیزیں قیامت تک فانی نہیں ہیں، اس لیے ان کی اولاد نہیں ہے۔ جو آسمان پہ چیزیں جیسے سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، تو یہ فانی نہیں ہے، یہ ہمیشہ کے لیے ہوں گی۔ تو دنیا فنا ہونے والی ہے، تو اس کی اولاد نہیں۔ اور رب تو واجب الوجود ہے، تو جو واجب الوجود ہوگا، باقی رہنے والا ہوگا، باقی ساری چیزیں فنا ہو جانے والی ہوں گی، تو پھر اس کے بھی اولاد نہیں ہوگی۔ چوتھی دلیل جو ہے، اولاد باپ کی ہم جنس چاہیے ہوتی ہے۔ اولاد جو ہوتی ہے باپ کی ہم جنس ہوتی ہے، جو باپ کی ہم جنس ہو وہ اولاد ہوتی ہے۔ آپ کے جسم کے میں معاذ اللہ اگر کوئی زخم ہو جائے، اس میں کیڑے پڑ جائیں یا سر میں جوئیں پڑ جائیں، تو وہ آپ کی اولاد نہیں ہے۔ اگر رب کی اولاد ہوتی تو اس کی ہم جنس ہوتی، اور جنس کے لیے فصل ضروری ہے، اور جنس فصل کے لیے
مادہ اس کے لیے، اس لیے رب کا پھر مادی ہونا ضروری ہے، مادہ رب کا مادی ہونا ضروری ہے، اور وہ تو مادہ سے پاک ہے، لہٰذا اولاد سے بھی پاک ہے، یعنی کہ ہر وہ چیز جو مادہ سے پاک ہے تو وہ اولاد سے بھی پاک ہے۔ پانچویں دلیل، اولاد میں ماں باپ کے لیے باپ کے سے ذاتی صفات چاہیے، یعنی کہ جو اولاد ہوتی ہے اس میں ماں باپ کی صفات بھی ہوتی ہیں، تو پھر انسان کا بچہ انسان کی طرح ضاحک متعجب وغیرہ ہونا ہوتا ہے، جیسے بعض بات کہتے ہیں جی یہ اپنے باپ کی طرح ہنستا ہے، یہ اپنی ماں کی طرح ہنستا ہے، یہ اپنے دادے کی طرح ہے، اس کا غصہ فلاں کے اوپر ہے، اس کی طبیعت فلاں کے اوپر ہے۔ اگر رب کی اولاد ہوتی تو وہ اس کی طرح واجب، قدیم، خالق وغیرہ ہوتی، اور پھر اولاد ہونے کی وجہ سے اس سے پیچھے ہوتی، واجب قدیم ہونا پیچھے ہونے کے خلاف ہے، لہٰذا پھر رب جو ہے وہ اولاد سے پاک ہے، کیونکہ وہ رب جو ہے فانی ہے، اس کو فنا نہیں ہے۔ چھٹی دلیل، اولاد جو اپنی جز یعنی نطفے سے پیدا ہو، اولاد جو ہے نطفے سے پیدا ہوتی ہے، جیسے سورہ علق میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ انسان کو نطفے سے پیدا کیا گیا ہے، تو اولاد نطفے سے پیدا ہوتی ہے، خون سے، گندے خون سے پیدا ہوتی ہے، تو جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بیٹے نہیں ہیں، تو سیدنا آدم مٹی کے بیٹے نہیں، آپ کے سر کی جوں وغیرہ جو ہے جیسے پہلے عرض کیا گیا وہ آپ کی اولاد نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کے نطفے سے نہیں ہے، تو رب تعالیٰ نطفے سے پاک ہے، تو لہٰذا اولاد سے بھی پاک ہے، یعنی کہ اولاد کا نطفے سے ہونا ضروری ہے، تو جو نطفے سے پاک ہوگا وہ اس کی اولاد کیسے ہوگی؟ ساتویں دلیل یہ ہے کہ اولاد میں ماں کی شرکت ہوتی ہے، اور اس کے پیچھے اس کے کچھ اعضاء جو ہے باپ کے نطفے سے بنتے ہیں اور کچھ ماں کے۔ اگر رب کی اولاد ہوتی تو اس میں ماں کی شرکت ہو جاتی، یعنی کہ رب کی کوئی نہ کوئی بیوی ہوتی اور وہ اس کا مستقل خالق نہ ہوتا، اور یہ تو بڑا عیب ہے پھر یہاں پہ، لہٰذا وہ اولاد سے پاک ہے، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، تو اولاد پیدا کرنے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ماں کا اور باپ کا، تو پھر یہ قانون قدرت ہے نا، لیکن اللہ اگر اپنی اطاعت سے چاہے، اپنی فضل سے چاہے تو پھر بغیر باپ کے اللہ بیٹا پیدا کر سکتا ہے، لیکن ماں کا ہونا ضروری ہے، تو رب کی بیوی نہیں ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ رب اولاد سے پاک ہے۔ اور پھر آٹھویں دلیل یہ ہے کہ اولاد جو ہے ایک وقت تک ماں باپ کی محتاج ہوتی ہے، پھر ان سے بے پرواہ ہو جاتی ہے، اور پھر معاملہ برعکس، ماں باپ بعض کاموں میں اولاد کے محتاج، اور رب تعالیٰ محتاجی سے پاک ہے، لہٰذا وہ اولاد سے بھی پاک ہے۔ یعنی کہ دیکھیں نا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ تقریباً 2-3 سال تک ماں باپ کا محتاج ہوتا ہے، کہ ماں اس کو دودھ پلاتی ہے، ماں اس کے کپڑے بدلتی ہے، اس کو نہلاتی ہے، اس کو بول و براز کرواتی ہے، باپ اس کو کما کے لا کے دیتا ہے، پھر جب بچہ جو ہے چلنے پھرنے کے قابل ہو جاتا ہے پھر وہ خود کھاتا تو، لیکن اس کی کفالت باپ کے ذمہ ہوتی ہے۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ اولاد جو ہے محتاج ہوتی ہے ماں باپ کی، اور کبھی جب اولاد جوان ہو جاتی ہے پھر ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، تو پھر ماں باپ کس کے محتاج ہوتے ہیں؟ اولاد کے محتاج ہوتے ہیں۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ اللہ ہر محتاجی سے پاک ہے، تو جب محتاجی سے پاک ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اولاد سے بھی پاک ہے۔ تو اکثر نویں دلیل جو ہے وہ اکثر اولاد والا خود بھی کسی سے نکلتا ہے، جب رب کسی سے نہیں بنا تو اس کی بھی کوئی اولاد نہیں ہے، یعنی کہ دیکھیں مثال کے طور پہ فار ایگزامپل ہے، میرا باپ ہے، اس کا بھی کوئی آگے باپ ہوگا، پھر اس کا کوئی آگے باپ ہوگا، ایسے ہی سب باپوں کے کوئی نہ کوئی باپ ہوں گے، تو اس کے خود کا کوئی باپ ہونا ضروری ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا کوئی باپ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نہ کوئی بیٹا ہے، نہ کوئی باپ ہے، نہ ماں نہ باپ، کچھ نہیں ہے، وہ کسی سے نہیں جانا گیا، نہ اس کو کسی نے جانا ہے، لم یلد ولم یولد، تو آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے ہیں، تو پھر پتہ چلا کہ اللہ کی اولاد نہیں ہے۔ اس کو تفسیر عزیزی میں بھی نقل کیا گیا ہے، تفسیر روح البیان میں نقل کیا گیا ہے۔ تو 10ویں دلیل جو ہے، باپ کی تربیت ناقص ہوتی ہے کہ وہ بچے کو پال کر استاد اور شیخ کے حوالے کرتا ہے، لیکن باپ کی جو تربیت ہوتی ہے وہ ناقص ہوتی ہے، وہ اپنے بچے کی تربیت کے لیے کوئی کامیاب، کوئی قابل استاد ڈھونڈتا ہے، کوئی شیخ ڈھونڈتا ہے، جیسے ہم بیعت کا سلسلہ کرتے ہیں تو ظاہری تعلیم جو ہے وہ استاد دیتا ہے، اور روحانی تعلیم جو ہے وہ شیخ طریقت دیتا ہے، تو اگر اس کے لیے استاد کا ہونا یا پیر طریقت کا ہونا ضروری ہے، اس حوالے سے اس کی تربیت کی جاتی ہے۔ اگر خود ہی علم و معرفت کا اسے درس دے تو بھی باپ ہونے کی حیثیت سے نہیں، شیخ اور استاد ہونے کی حیثیت سے دے گا، یعنی کہ اگر استاد ایک باپ اتنا قابل ہے کہ وہ شیخ طریقت بھی ہے، وہ استاد بھی ہے، اس کو ساری چیزیں آپ خود سکھائے گا تو وہ باپ کی حیثیت سے نہیں سکھائے گا، اگر اس کو علم دین سکھائے گا تو استاد کی حیثیت سے سکھائے گا، اگر اس کی کوئی روحانی تربیت کرے گا تو وہ شیخ طریقت کی
صورت میں کرے گا. اور رب کی پرورش جو ہے وہ کامل ہے، بندوں کے جسم اور روح اور قلب کو پالتا ہے، لہٰذا وہ کسی کا باپ نہیں ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی پرورش کامل ہوتی ہے، کیونکہ بعض کا دیکھا گیا ایک باپ کبھی بھی پورا کامل نہیں ہوتا، اس میں کوئی نہ کوئی کمی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ کوئی شیخ طریقت ہے تو وہ ظاہری کام نہیں جانتا، اگر وہ ظاہری کام جانتا ہے تو روحانی کام نہیں جانتا، تو ایسے وہ کامل نہیں ہے. کامل صرف رب کی ذات ہے، تو اس لیے رب جو ہے وہ اس کا کوئی باپ نہیں ہے، وہ کامل ہے، تو اس کی اولاد نہیں ہے. 11ویں دلیل جو ہے بیٹا باپ کا خادم ہوتا ہے. اب یہاں پہ دیکھنا بیٹا جو ہے باپ کا خادم ہوتا ہے. جیسے یہاں پہ ایک حدیث مبارکہ بھی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک بیٹا آیا، آ کے عرض کرتا ہے حضور میں جو بھی کما کے لاتا ہوں وہ سارے کا سارا میرا باپ لے جاتا ہے. تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا تو اور تیرا مال جو ہے تیرے باپ ہی کا تو ہے، تیرا باپ تیرے اوپر سردار ہے، تو اس کی بات تجھے ماننا پڑے گی. تو باپ جو ہے بیٹا جو ہے باپ کا خادم ہوتا ہے، نہ کہ عابد. اسی طرح اس کا شریک ہوتا ہے، نہ کہ اس کی مخلوق. تو اگر رب کی کوئی اولاد ہوتی تو خادم ہوتی، اس کی عابد نہ ہوتی، ٹھیک ہے، عبادت نہ کرتی اللہ تعالیٰ کی، لہٰذا رب کی معبودیت ناقص رہ جاتی. تو پھر ایسے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے. ہم اللہ کے خادم نہیں بلکہ اللہ کے جو ہے وہ عبادت گزار ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں. تو 12ویں دلیل جو ہے بیٹا اپنے باپ کا شریک ہوتا ہے، نہ کہ بندہ اور مملوک ہوتا ہے. شہزادہ اپنے باپ کی رعایا نہیں کہلاتا بلکہ اس کی سلطنت کا حصے دار ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ دیکھیں نا، باپ اپنے بیٹا جو ہے اپنے باپ کا شریک ہوتا ہے. شریک کیسے ہوتا ہے کہ اس کی جائیداد میں اس کا حصہ ہوتا ہے، تو اور نہ کہ بندہ اور مملوک، یعنی کہ اس کا بندہ نہیں ہوتا. جیسے ہم خدا کے بندے ہیں، باپ کا جو ہے بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ کا بندہ نہیں ہوتا بلکہ اس کا بیٹا ہوتا ہے، اس کا خادم ہوتا ہے. اور ایسے ہی ایک جو شہزادہ ہے وہ اپنے باپ کی رعیت میں، باپ کی رعایا میں اس کا جو ہے وہ حصے دار ہوتا ہے. جیسے باپ سلطنت کا مالک کا وارث ہے، تو جب وہ فوت ہو جائے گا اس کے بعد اس کا بیٹا اس کا وارث بنے گا. اگر باپ اپنے بیٹے کو خریدے تو وہ فوراً آزاد ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر اپنا بیٹا رب کا بیٹا ہوتا تو وہ اس کا بندہ نہ ہوتا بلکہ اس کے برابر کا حصے دار ہوتا. تو اس سے بھی یہ پتہ چلا کہ اللہ کا کوئی حصہ دار نہیں ہے. سورہ اخلاص اس کے اوپر واضح دلیل ہے. تو اس سے معلوم یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد نہیں ہے. 13ویں دلیل ہم یہاں پہ پیش کرنے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے. باپ بہت آہستگی سے بیٹا حاصل کر سکتا ہے، نہ کہ ایک دم کہ اس کا نطفہ عورت کے پیٹ میں ٹھہرے اور بیٹا پیدا ہو جائے، بلکہ 9 ماہ تک پرورش پاتا ہے. رب اپنے پیدا فرمانے میں آہستہ پر مجبور نہیں ہے، لہٰذا وہ اولاد سے پاک ہے. اللہ چاہے تو آنے واحد میں جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 3 لمحوں میں پیدا فرما دیا، ایک لمحے حمل ہوا، نطفہ ٹھہرا، حمل ہوا اور پیدائش ہوگی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. تو اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، اللہ مجبور نہیں ہے. تو 14ویں دلیل جو ہے یہاں پہ ہم پیش کرنے جا رہے ہیں، بیٹا اپنے باپ کا نمونہ اور ہم شکل ہوتا ہے. یہ بھی بہت ضروری ہے. اولاد جو ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی کی ہم شکل ضرور ہوتی ہے، کبھی اپنی دادا کی شکل پہ، کبھی نانا کی، ماموں چاچو وغیرہ کی شکل پہ ہوتی ہے. تو رب تعالیٰ ہم شکل اور کسی کا نمونہ بننے سے پاک ہے. رب کی شکل نہیں ہے، رب کا وجود نہیں ہے. بعض کہتے ہیں، کچھ لوگوں نے تفسیر کی ہے سورہ آیت الکرسی میں کہ اللہ جو ہے وہ کرسی پہ براجمان ہوتا ہے، تو اس کے وزن سے کرسی جو ہے 2 انگل بھی جو ہے چھوٹی نہیں رہتی بلکہ اس کے وزن سے چر چر کرتی ہے. تو انہوں نے رب کا وجود جو ہے وہ مانا ہے. تو ایسے آدمی جو ہے وہ گمراہ ہوتے ہیں. اللہ کا وجود نہیں ہے، اللہ وجود سے پاک ہے. تو اللہ شکل سے پاک ہے، تو لہٰذا وہ اولاد سے بھی پاک ہے، کیونکہ اولاد کا باپ کی ہم شکل ہونا، ماں کی ہم شکل ہونا ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ کی اولاد، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شکل سے پاک ہے، اس لیے اللہ اولاد سے بھی پاک ہے. 15ویں اور آخری دلیل جو ہے ہم پیش کرنے جا رہے ہیں، اس کو بزرگوں نے نقل کیا کہ بیٹے 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک پوت، ایک سپوت اور ایک کمود. پوت وہ ہے جو باپ کے برابر کمال دکھائے، اور سپوت وہ ہے جو باپ سے بڑھ جائے، اور کمود وہ باپ سے جو گھٹیا ہو، تو بلکہ اس کے نام کو دبو دے، ختم کر دے. جیسے اللہ نہ کرے کسی کی اولاد نشئی نکل آئے، کوئی جو ہے وہ چور نکل آئے، کوئی ڈاکہ زنی مارنی شروع کر دے، کوئی قاتل ہو جائے، کوئی نکمی ہو جائے، تو یہ باپ کے نام کو جو ہے وہ گٹا دیتی ہے. اگر رب کا بیٹا ہوتا تو سوال ہوتا کہ وہ کس قسم کا پوت ہے. سپوت ہے تو چاہیے کہ اس کی مخلوق رب کی مخلوق سے بڑی ہوئی ہو، اور کہ رب کے 7 آسمان ہیں تو اس کے کم از کم 8 یا 9 ہوتے. اگر پوت ہے تو خالقیت اور مالکیت وغیرہ میں بھی برابر ہونا چاہیے تھا.
اور कमूत होता तो ये बेटे के ऐब और बाप की मजबूरी पर दलालत करता है कि बेटा तो नालायक रहा और बाप जो है वो दुरुस्त ना कर सका उसको। तो ये अल्लाह जो है हर चीज़ को दुरुस्त करने पे कादिर है, अल्लाह किसी को निकम्मा नहीं करता। तो ये 15 दलीलें हैं जो तमाम की तमाम इस बात के ऊपर दलालत कर रही हैं कि अल्लाह औलाद से पाक है, हर किस्म की हमसरी से पाक है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह इसको अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मज़ीद हमारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह आपका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।